السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر، آج ہم ایک سے زائد شادیوں کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعید بن جبیر آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا شادی کر لی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 5069 حدیث نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو شادی کر، اس لیے کہ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاء، کہ اس امت میں بہترین وہ ہیں جن کی بہت زیادہ بیویاں ہیں۔ اور شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ شادی کرنا یہ ضروری ہے، اگر طاقت ہو تو شادی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بہترین شخص تھے اور ان کی کئی شادیاں تھیں۔ تو اگر تو کئی نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک شادی تو ضرور کر۔ یہ ترغیب دے رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہمارے ہاں دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام جو کہ امن پسند ہے اور انصاف پسند ہے، مشروط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ اگر یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکتے، پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ اگر کچھ بچیاں یتیم ہو جاتی، ان کے پاس مال ہوتا تو مال کی لالچ میں ان سے شادیاں کر لیتے، بعد میں ظلم و زیادتی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر زیادہ شادیاں تم کرنا چاہتے ہو تو دوسری عورتوں کے ساتھ کر لو، یتیموں کے علاوہ کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ 4 تک بیک وقت ایک انسان شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیویاں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت لے کر اپنی دوسری بیوی حبیبہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ادھر ہی انہیں پتہ چلا بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، پھر آئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بوسہ دیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قیل نہیں تھے بلکہ انہوں نے عمل بھی کیا تھا، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ جب وہ فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے 2 بیویاں تھیں، عاتقہ بنت زید، یہ مشہور صحابی جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، ان کی بہن تھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی بیوی تھیں۔ اور دوسری بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موجود تھی شہادت کے وقت۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 شادیاں کی یکے بعد دیگرے، اور ان کی بہت زیادہ اولاد تھی، بچے تھے، وہ تقریباً 18 کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شادیاں کی۔ تو اکثر صحابہ کرام میں وہ تھے جن کی بہت زیادہ بیویاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو ایک سے زائد بیویاں کرنی چاہیے، اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ جنگی حالات میں، روڈوں کے ایکسیڈنٹ میں، بم دھماکوں میں اکثر مردوں کی وفات ہو رہی ہے۔ تو اس کو معیوب سمجھ لیا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، صرف دوسرا رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے یا پسند نہ پسند کی وجہ سے، پڑھے لکھے، ان کی عمر 60 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، ابھی تک بیٹھے ہوئے، اور دوسری لینے والے ہیں لیکن انہیں دیتے نہیں، ہم نے دوسری جس کی پہلی شادی اسے نہیں دینی، اگرچہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ بسا بھی سکتا ہے، دیندار بھی ہے، لیکن نہیں، بس معاشرہ اس کو یہ ٹھیک نہیں سمجھے گا، اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو ایک سے زائد شادیاں کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، ایک کی طرف جھک جاؤں گا، دوسری سے زیادتی ہوگی، پھر اسلام سختی سے کہتا ہے کہ ایک ہی کرنی ہے، پھر دوسری نہیں کرنی۔ اگر انصاف آپ کر سکتے ہیں تو اور اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو طاقت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے۔
یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہترین وہ ہے جس کی بیویاں اس امت کے اندر بہترین وہ شخص ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ بنائے۔